شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي جس کا کوئی شمار نہیں، وہ تو ہمیں معاف کرنے پر تیار ہے۔ اس محبت کا محور ذات باری تعالیٰ، ہمارے ہر عمل کا مقصود اللہ کی رضا، اللہ کی محبت ہی تو دین کی اصل بنیاد ہے۔ اللہ کی محبت ہونے کے بعد پھر ہم مخلوق سے محبت سیکھتے ہیں۔ اس سے ملاقات، اللہ سے ملاقات کا شوق نیک اعمال کرواتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہمارے انعامات، اس کی جزائیں، نعمتوں بھری جنت کی بشارتیں، اعمال کو درست رکھنا، اور پھر انجام دہی کا خوف، اس کے مطابق سزا اور جزا، یہ سب چیزیں جو ہیں پھر اللہ سے ہمیں جوڑے رکھتی ہے۔ اور یہ سب جس وقت ہم کرتے ہیں تو صبر و شکر بھی آتا ہے، اور صبر و شکر جو ہے وہ ہمارا جو ہے جا کر اس سے تسلیم و رضا میں ڈھل جاتا ہے، کہ ہم یہ مان لیتے ہیں جو رضا ہے، جو رب کی ہے رضا ہے، اسی کے مطابق سب کچھ ہونا ہے، اور پھر ہماری نظر کسی اور پر نہیں جاتی۔ جس وقت کسی اور پر نہیں نظر جاتی تو ہم اللہ کی ذات پر مکمل تک توکل کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کہ اسباب تو اختیار کرتے ہیں نا، بھروسہ اور یقین ہمیں اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ غافل اور بے حضور دل کے ساتھ جس وقت ہم جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور جس وقت بھی ہم جائیں اللہ کے سامنے تو اپنے دل کو بھی جھکا لیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ میں یہاں بیان کروں گی۔ جو میں سر بس سجدہ ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تمہیں کیا ملے گا نماز میں۔ اب اگر میں یہ کہوں صنم آشنا، یہاں پہ اقبال نے کیا کہا؟ اس شعر میں انہوں نے یہ کہا کہ بتوں کو چاہنے والا، بت کیا ہے؟ دنیاوی خلائق کی محبت جو ہمارے دلوں میں بھری رہتی ہے، جس کو دل میں لے کے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن حضور دل کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ جس وقت رب کی محبت دل میں آئے، ہم نے اپنے وجود کے ساتھ اپنے دل کو بھی اپنے اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ یعنی صنم آشنا بتوں کا بھی اگر دل ہوتا ہے تو پھر اسے نہیں پتا ہوتا کہ کوئی حالت میں کھڑا ہے۔ اس طرح سے ہمارے عمل بھی جو ہے بیکار چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بے عملی کے باوجود بھی جس وقت انسان کوئی بھی عمل کرے، رب تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں بے حضور دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا، کھڑے نہیں ہونا، اس کی محبت کو محسوس کرنا ہے، اس کی عطاؤں کو محسوس کرنا ہے، اور اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ اس کتاب میں ہر موضوع اتنا خوبصورت تھا، یقین مانے کہ مجھے اگر کہا جائے کہ اتنے گھنٹے بولو تو میں یقین کریں میں ہر موضوع پہ کچھ نہ کچھ بتا دوں، لیکن وقت کی ظاہر کمی ہوتی ہے، باقی لوگوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ یہ کتاب ایک گوہر نایاب ہے، اس کا ہر لفظ جو ہے موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے، اور استاذہ جی نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا اور سمجھایا۔ اگر استاذہ جی کی اجازت ہو تو میں ایک افتخار افی ہے ان کی ایک نظم، چھوٹی سی ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، کہ ہم جس قرآن کو سیکھتے ہیں نا، تو اس وقت ہم کیا سیکھتے ہیں کہ دوسروں کو جب کبھی کوئی بات آپ کو پتہ چلتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے، کسی کی غلطی، کسی کی خامی نہیں اچھالنی، کہ رب تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا،
اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کرے دیں، تمہیں منائیں، تمہاری بستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، جواز کیا ہے؟ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام ناطے کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو۔ وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے اور اندر چلا جائے سب کچھ، باہر آنے سے زیادہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ واسن الجزا، بہت خوب، بہت ہی خوب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی پہلی بات پہ اختتام کیا آپ نے۔ سسٹر سائمہ، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آئیں اور آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، اپنی شیئرنگ سے پلیز ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ مائک پہ آئیں جی۔ نیدر تکبیرات کروا پڑھا دیں، ان کے آنے تک تکبیرات پڑھوا دیں، کچھ بھی سب کو ملا کے۔ ہاں جی، مل کے ذرا تکبیرات کریں، ذرا تکبیرات۔ ادھر آپ کو یاد ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ہم لوگوں نے خوب تکبیرات ماشاءاللہ ادھر پڑھی تھی، ایک دفعہ کریں، ذرا شروع کریں۔ جی آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دفعہ پہ کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ میں اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی تھی زوم پر جب پروگرام شروع ہوا، تو راستے میں تھی، لیکن الحمدللہ پورا پروگرام آپ لوگوں کے ساتھ سن رہی تھی اور بہت خوشی ہو رہی تھی، اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی آتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے قرآن کے ساتھ جڑنے کا، اور اس ٹائم ہمارا گھروں سے نکلنا، ہماری خوشیاں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ ظاہر ہے کہ ہر قسم کے حالات ہوتے ہیں، لیکن یعنی کہ قرآن کو زندگی جس طرح ہم لوگ گزار رہے ہوتے ہیں، ہم نے دو مختلف وہ کیے ہوتے ہیں، یعنی کہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری خوشیاں قرآن کے ساتھ نہیں ہوتی۔ خوشیوں کو ہم اور طریقے سے منا رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی محفلیں اور ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کا یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور بہت زیادہ خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ زندگی کے آخری لمحوں تک بھی ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارا گھروں سے نکلنا، ہمارا مقصد ہمیشہ قرآن رہے، اللہ کے کلام کو عام کرنا، اللہ کے اس کلام کو عام کرنا انشاءاللہ۔ سوری میں نے تیاری نہیں کی ہوئی، تو جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آپ شروع کر، ٹھیک ہے چلیے۔ ٹائم کتنے بجے نماز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء وسوء القضاء۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب ابھی تک اہل القرآن میں شامل ہیں۔ قرآن پاک کی کسی بھی انداز سے تکمیل ہو، اس کی ابتدا ہو،
ہم کسی کورس کے آغاز میں ہوں، ہم کسی کورس کی انتہا میں ہوں، بس یہ کہہ لیجئے کہ بچ گئے۔ شرط ایک ہے کہ جو باہر آتا ہے نا اس سے زیادہ اندر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا۔ پیرس میں کوئی ہماری پہلی خوشی نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے یہ آخری ہو۔ یہ تو وہ خوشیوں کا ایک کہہ لیجئے کہ فٹ سٹیپ ہے کہ جس کے بعد ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز اللہ کے رنگ میں رنگی جائے۔ اور اسی ہال میں ہم نے ماشاءاللہ ذی الحج کا پورا ویک 10 دن گزارے۔ ہر جگہ سے بڑی خوبصورت سی یادیں ہیں نا، اور آج پھر بھی آپ ادھر ہی موجود ہیں، کتنی بڑی بات ہے نا۔ سورۃ تکاثر کی ہم نے، یعنی اتنی خوبصورت جگہ کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ دل کی گہرائی سے بولیے الحمدللہ، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک حرا میں نازل ہوا تھا نا، شروع ہوا تھا، ہم سبھی جانتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب سب بیٹھ جائیں، کوئی ایکسائٹمنٹ نہ کریں، سب ایڈمن آن ڈیوٹی یہ سب دروازے کے پاس ہی بیٹھ جائیں، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب قرآن والوں کی خدمت کرنے والے سنتے ہیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو پھر ہمارے اندر آتی ہے نا۔ تو میں بھی کوئی درس کے موڈ میں نہیں ہوں آج، ہم سب کو جیسے آپ سب شیئر کر رہے ہیں اسی طرح میں بھی شیئر کر رہی ہوں نا۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق اس دور میں جڑ جانا، جہاں چاروں طرف فتنے آزمائشیں ہیں، ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ منہ کھول کے چیزیں کھڑی ہیں، اور آپ کی زندگی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ جو ایمان لا کر عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو حیات طیب دیں گے۔ اسی مسجد میں جمعہ کا خطبہ تھا، میں کئی دفعہ سوچ چکی ہیں، ابھی 2 ہی دن گزرے، ذکر بھی کیا، عربی میں خطبہ تھا، اور ایک لفظ دل پہ اتر رہا تھا کہ جب بندہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا، تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، باقی تو بعد کی باتیں۔ اور اسی زندگی کی خوبصورتی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آخرت بھی ہوگی۔ بندے کے ساتھ دنیا میں اللہ کے وعدے اتنے پورے ہونے لگتے ہیں کہ آخرت کے وعدوں کا یقین آنے لگتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے ایک سیمپل، آپ آئس کریم کا ایک چمچ چکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو فری دیتے ہیں نا، اس کو چکھیں اور پھر پورا سکوپ لینا، تو آپ ایک چھوٹی سی چمچ کی نوک پہ لگا ہوا چھوٹا سا آئس کریم کا ایک ڈراپ چکھ کے کہتے ہیں مزے کی، یہ دے دو۔ واللہ یہ دنیا کی نعمتیں اور دنیا میں دل کا سکون اور خوشی، اور ان ساری چیزوں میں اگر آپ غور کریں نا تو یہ آخرت کی ایک ہلکی سی پیل ریفلیکشن، یا ایک ہلکا سا ہمارے لیے کہہ لیجئے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور اس کی کریمی کو جاننے کا موقع ہے۔ اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق وجنتک حق ونارک حق۔ اللہ تو بھی حق، تیرے وعدے بھی حق، تیری جنت بھی حق، تیری جہنم بھی حق۔ اللہ تو بس حق ہے، اور اسی حق کے ساتھ آپ جڑ جائیے۔ حق کے راستے میں 100 رکاوٹیں آئیں گی، لیکن یاد رکھیے کہ بالآخر جیت حق کے قافلے والوں کی ہوگی۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہیں اللہ ان کو حزب کہتا ہے، حزب اللہ، کہیں حزب الشیطان۔ سورۃ حشر ہم آج کل کر رہے ہیں فرائیڈیز میں۔ اللہ نہ کرے ہم کبھی حزب الشیطان میں ہوں، کیونکہ جب بندہ حزب الشیطان میں ہوتا ہے تو دنیا میں پمپ اینڈ شو اینڈ گلیمر جو بھی ہو، دل کی حالت بری ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ مل حیات طیبہ، پھر وہ بتا رہے تھے مختلف تفسیر نے کہا القنات، القنات حیات طیبہ فی الدنیا وفی الآخرہ جنت و نعیمہا۔ ایک لائن میں اس پوری آیت کا خلاصہ کہ دنیا میں حیات طیب کیا ہے کہ بندہ کا دل قانع ہو جاتا ہے، مطمئن، قناعت، جو نہ ملا اس کا غم نہیں، جو ملا وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ یہ فیصلہ اگر آپ اپنی زندگی کے ہر فیصلے کے اوپر رکھ لینا تو وہ سارے ہوکے اور حسرتیں اور افسوس ختم ہو جائے گا۔ ادھر شادی کیوں نہیں ہوئی، ہاں یہی ملنی تھی میرے بیٹے کو، یہی تھی نصیب میں، یہی تھی، وہی تھا، اور مجھے یہی ملنے تھے، ہاں یہی ملنے تھے۔
آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسی کو ڈیزرو کرتے تھے. ایک ہی رنگ ایک پہنتا اس کو سجتا ہے، دوسرے کو نہیں سجتا. بالکل اسی طرح ایک خوشی کسی کو ہم دیکھیں تو ہم بڑا اس پہ رش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ خوشی ہمیں مل جائے تو ہمارے ایمان کا امتحان بن جائے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس نعمت کو پا کر اللہ تعالیٰ کے سے ہی دور ہو جائیں. تو لہٰذا اس زندگی میں اس کتاب کے ساتھ تعلق کے ساتھ جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ دل کا سکون ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ابھی بھی درخت سے لگے ہوئے ہیں. کتنی آندیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کے ساتھ پچھلے سفر سے لے کے اس کے بیچ میں جو وقت ناروے میں گزرا ہے، یقین کریں اس تقریباً 2.5-3 ماہ کے مہینے میں نے پھر کتنے سبق پڑھ لیے. جب ہم یہاں سے گئے تھے تو وہ درخت جب ہم آئے تھے جو بالکل مطلب کوئی ایک پھل نہیں تھا، ہلکا سا بور لگا ہوگا کیونکہ وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے اس موسم میں، پتے آنے شروع ہو گئے ہوئے تھے. اور جہاں آپ کے ساتھ جو تقریباً 3 ماہ کا وقت گزرا تو واپس گئی تو زمین ہماری فلور جو ہے نا وہ ریڈ ہوا ہوتا تھا پلمز آلو بخارے. اور ایک درخت پہ سبز لگتے ہیں، ایک پہ ریڈ لگتے ہیں، بالکل کانجی کلر کے. اور سیب ایسے تھے کہ اپنے یعنی بوجھ سے لدے جائیں. تو میں یہ سوچتی تھی کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو بلکہ گھر میں بھی نہیں تھے. مثال ہے تو یہ کون سی ہستی ہے جس نے اس کو پانی دیا، کون سی ہستی ہے جس نے اس کو رنگ دیا. پھر تو وہ سمیٹا سماٹیاں شروع ہو گئیں، روز باسکٹیں بھر بھر کے. وہ کہتے ہیں ہم پہلے لے کے جا رہے ہیں، اسکول جاتا ہے. اتنا پلم، اتنا پھل. اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے ہی وہ سارا اترا. اور پھر آہستہ آہستہ پتے وہی جو ہمارے جانے پہ سرخ بلب لگ رہے تھے، کچھ دن کے بعد دیکھا تو پلم جب اتر گئے تو درخت بس سبز ہو گئے. اور پھر ایک ہوا چلی، ایک ایسی ہوا چلی کہ اس کے بعد وہ پیلے پتے بھی جھڑنے شروع ہو گئے. اور پھر اس درخت پہ ایک پتا بھی نہیں. یہ ساری تبدیلیاں کرنے والا ہے الحی. مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نام الحی یاد آتا ہے. او تبدیلیوں کے رب، زندہ ہوگا تو کرے گا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود اس بات کی دلیل ہے میرے آپ کے لیے کہ ہم اس کو مانیں. تو یہ آپ کی میری زندگی میں جو درخت پہ لگا رہ جاتا ہے نا فتنوں میں، وہی بچتا ہے. وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ، جو لوگوں کو نفع دے گا وہ بچے گا. اور باقی جفا، بے وفائی، جفاکار، تو آپ کو مجھے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے سمیٹ سماٹ کے قبر میں ڈالائیں گے. کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا بے بسی کا عالم ہوگا کہ جب لوگ ہم پر مٹی ڈالنے کو بھی نیکی سمجھیں گے کہ ایک مٹھی اپنے بھر دو. اور جو جتنا اپنا پیارا، جو اپنا زیادہ قریبی ہوگا نا، وہ حقیقت میں اتنا زیادہ آگے ہوگا. کہتے ہیں کسی عورت کو میت میں ڈالنا، جب کسی عورت کی میت کو قبر میں ڈالنا ہوتا ہے نا تو اس کو سب کو کہتے ہیں غیر محرم پیچھے ہو جائے. پھر ایک چادر اس کی قبر کے ارد گرد تانتے ہیں، پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے اتارتے ہیں کہ کہیں اتارنے میں، چڑھانے میں کہیں اس عورت کا کچھ سطر نہ دکھے، حالانکہ وہ 5 کپڑوں میں لپٹی ہوتی ہے. جب ایک مردہ عورت جس میں اب کوئی کشش بھی نہ رہی، اس کی اللہ نے اتنی عزت کی ہے، تو ایک زندہ بیٹی، ایک زندہ بہن، ایک زندہ عورت، ایک مسلمان عورت، اس کی کتنی عزت کی ہوگی. اگر ہم مسلمان بچیوں کو یہ بات بتا سکیں، اور میں آپ سب کو کہوں گی جتنی ینگ بچیاں ادھر بیٹھی ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں. سورۃ نور میں جب آتا ہے نا کہ عورتیں اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیں تاکہ لیورف، پہچانی جائیں. تو میں سمجھتی تھی کہ پردہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نہ پہچانے جائیں. کانسیپٹ تو یہی ہے نا جی، کس کی بہو بیٹی ہے وہ نہ پتہ چلے. قرآن کہتا نہیں، تم پہچانی جاؤ. تو سب سے پہلا پردہ پتہ کیا ہے؟ کسی معاشرے میں بھی آپ ٹمبکٹو پہنچ جائیں، یا آپ سعودی عرب چلے جائیں، یا پاکستان انڈیا میں ہو، امریکہ، کینیڈا، ناروے، پیرس، دنیا کا کوئی بھی کونا، یو شوڈ بی ریکگنائزڈ کہ یو آر اے مسلم ڈاٹر، تم ایک مسلمان بچی ہو. یہ جرت اگر ہمیں مل جائے نا تو پھر سمجھے رشتہ جڑ گیا. تھوڑی سی بھی دیر ہے، آج وقت زیادہ میں لینا نہیں چاہ رہی، تو ایک چھوٹا سا آپ کے لیے ریمائنڈر رکھا ہے آپ کے لیے.
آپ کے سامنے مجھے پتہ ہے کہ اسکرین نہیں دکھ رہی، اتنی روشنی ہے ادھر، لیکن جب نیکسٹ ٹائم کبھی بھی سال میں ہم پروگرام کریں گے نا تو وہ کارنر جو ہے نا آپ اس پہ اسٹیج لگائیں اور لوگ اس طرف بیٹھا کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے اندر کہ ہم یہاں بھی اور بھی کورسز کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو آج کا چھوٹا سا موضوع جو میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کیا ہے، دا ٹاپ 4 ورڈز ان دا قرآن. یعنی قرآن سارا ہی خوبصورت ہے. اس تلاوت اذان کو سنتے ہیں ہم لوگ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد اشہد ان اشہد ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا. 15 منٹ اذان میں 10 منٹ ہے نا، ٹھیک ہے. تو ہم بات کریں گے تھوڑی سی آج اس موضوع پہ کہ اس قرآن کی سب سے عجیب چیز کیا. آپ کے سامنے ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے انا سمیعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. سورۃ جن کی آیت کا یہ ایک ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن میں ہی ہمیں وہ پیغام دلوا دیا. کل آپ میں سے ایک سسٹر تھی ہیں آج ادھر جن کے گھر پہ ہم تھے، اور SJ20 کی وہ اسٹوڈنٹ تھیں، لبنہ نام تھا، کیا تھا ان کا. تو جب میں گئی اور مجھے ملی تو پھر وہ اپنی رواں روی میں جو جذباتیت ہوتی ہے نا تو کہنے لگیں کہ ہم نے سورۃ جن پڑھ لی، بس میری تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یعنی وہ سورۃ جن سبیل الجنہ کورس میں پڑھنے کے بعد جو ایکسائٹمنٹ تھا نا وہ شیئر کر رہی تھی میرے ساتھ. تو میں بھی آپ کے سامنے یہی رکھوں گی. ذرا سا اس ایک جملے پہ غور کیجئے، انا سمیعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. اگر آپ خلاصے میں کریں نا تو یہ بس 3-4 لفظ ہیں جو آپ کی میری زندگی کی کہانی ہے. بے شک ہم نے سنا ہے قرآن عجیب، اور عجیب وہ نہیں ہے جو انگلش کا عجیب اسٹرینج، یا اردو کا عجیب بڑی عجیب و غریب چیز ہے، نہیں، عجب سے. اور عجب کہتے ہیں خوبصورتی کو. عجب کون سی کیفیت ہے کہ بندے کو خود اپنا بڑا اچھا لگے، خود پسند. وہ کہتا ہے نا اپنے ہی اوپر فریفتہ ہوں. لیکن علماء اس آیت کے اندر سے اس لفظ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ قرآن جب نئے لوگوں کے سامنے پیش کرو تو سب سے پہلے اس کا عجب پیش کرو. خوبصورتی، سٹائل، جگہ، ماحول، پریزنٹیشن. مثلا اس وقت آپ کو اتنی خوبصورت سلائیڈ اپنے سامنے دکھ رہی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ سلائیڈ ہی خوبصورت لگ رہی ہو. جب یوٹیوب پہ سیشنز جاتے ہیں اور ماشاءاللہ فیس بک پہ بھی اور بعد میں بھی جہاں بھی، تو اس میں بہت ہی خوبصورت سے ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں نا. تو یہ کیوں ہے؟ قرآن عجبا. کوئی صرف کلر کپڑوں کا ہی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. قرآن کی پریزنٹیشن بڑی خوبصورت ہونی چاہیے. دنیا میں اگر کسی کو بھی اچھا بننے یا اچھا لگنے کا حق ہے تو وہ اس کتاب کے ساتھ ہے. آج آپ کے ساتھ اس کا ایک چھوٹا سا یعنی اسپاٹ جو کہ آپ سب کو زبانی یاد ہوگا،
وہ ہے سورۃ واقعہ کی چند آیات، آیت 74 سے فسبح باسم ربک العظیم، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کے جگہ کی، مواقع موقعیتن سے یعنی گرنے کی جگہ یا موقع، یعنی وہ جگہ جہاں ستارہ گرتا ہے۔ اور کیا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے۔ کیسے؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ ایک بلند پایا قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس کلام کی خوبصورتی خود ہی بیان کر سکتا ہے، آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو سورۃ واقعہ زبانی بھی یاد ہے نا، اسی کو ذہن میں لے کے آئیں اور ذہن میں لائیے کہ جب قرآن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہے تو وہ کیا ہوگا۔ اور کوئی دنیا میں کوئی انسان کوئی جن قرآن پاک کی تعریف نہ کرے تو اس سے قرآن کی شان پہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فی کتاب مکنون، یہ ایک محفوظ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں اس کو چھو سکتے مگر پاک لوگ، تنزیل من رب العالمین، آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ یہ تو تھی اس کی خوبیاں، قرآن کا پورا تعارف یہاں ان آیات میں آتا ہے۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ اب آگے اصل میں ہمارے شعور پہ پتھر پھینکے جا رہے ہیں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا پس اس بات سے تم سستی برتتے ہو؟ یہ ہے اس وقت امت مسلمہ کی اکثریت کا معاملہ۔ اللہ اپنے قرآن کی خوبیاں بیان کرے، اللہ نے اس کو کیسے رکھا، سینوں میں ڈالا، قلب محمد پہ اترا، کہاں سے فرشتہ چلا، کہاں سے لے کر آیا، 23 سال لگ گئے اس کو پورا کرتے کرتے، اور تمہارا یہ نصیب ہے کہ تم اس کے معاملے میں سستیاں کرتے ہو، ابھی یہ مسئلہ، ابھی یہ مشکل، ابھی یہ نہیں کرنا، ابھی وہ نہیں کرنا۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنے نصیب میں یہی رزق رکھا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہی رہو۔ یقین کریں اگر آپ اس کی تفسیر تو سنیں ان آیات کی، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے سورۃ واقعہ کی اکیلی ایک لیکچر میں بھی تفسیر ہوئی ہے، اس کی CD بھی بنتی تھی ایک دور میں۔ کیا تمہارا یہ نصیب ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا تم کتنے بدبخت ہو، تمہیں دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ملتا ہے، اس کتاب کے لیے نہیں ملتا، تمہاری ہر چیز پرائرٹی پہ یہی پیچھے، شروع کرتے ہو پھر چھوڑ دیتے ہو، پھر شروع کرتے ہو پھر چھوڑ دو، پھر کہتے نہیں شروع ہی نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے جب بھی کوئی کورس پورا ہوتا ہے نا تو مجھے وہ لوگ بہت یاد آتے ہیں جو اس کورس کے شروع میں تھے۔ میں کہتی ہوں کہ ان کے لیے یہ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے، اس سوچ کا کوئی بات نہیں، پچھلا نہیں پورا ہوا تو اگلے میں آ جائیں گے، نہیں یاد آ رہا، نہیں ابھی بھی وقت مل رہا۔ یہ ہم میں سے ہر ان کے لیے جن کو نئے کورسز جوائن کرنے ہیں، نہیں وقت ملتا، مصروف بہت ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومَ، پھر سوچو اس وقت کیا ہوگا جب جان، یہ حلق خلقوم جہاں چری رکھی جاتی ہے، پھر جب حلق میں جان پھنس جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم تو اس وقت بس آنکھیں کھول کھول کر دیکھ رہے ہوگے۔ حِينَئِذٍ جا کے لفظ یوم کی، دن کے لفظ کی مترادفات کھولیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا حِينَئِذٍ کیوں آیا ہے، یوم کیوں نہیں آ گیا، وقت کیوں نہیں آ گیا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں اس وقت لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر واقعی تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا تو جاؤ اس روح کو جسم میں لوٹا دو۔ یعنی اس سے آگے اینڈ تک آپ کو ترجمہ آتا ہے، بعد میں جا کے پڑھ لیجئے گا، لیکن یہ ایک ریمائنڈر ہے آپ کے میرے لیے کہ قرآن پاک کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس کو پڑھنے والے، اس کو پڑھانے والے، اس کی خدمت کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے۔ تو خوش بخت ہیں وہ سینے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا، خوش بخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس میں مدد کی، اور خوش بخت لوگ ہیں جو آگے اس میں بڑھ کر آئیں گے۔ آپ جتنے بھی ساتھی اس وقت موجود ہیں، آپ سب کے لیے ہمارا پیرس کا جو SJ22 ہے وہ منتظر ہے۔
اگر آج کے اس پروگرام سے آپ اپنے لیے کوئی گفٹ لینا چاہتے ہیں نا کہ چلیں ہر موقع کا ایک تحفہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں میں اس وقت پاکستان گئی تو چوڑیاں بنوا لائی، اب یہاں گئے حج پہ گئے تو ہم زمزم اور تحفہ لے کر آگے کوئی، آج کے اس پروگرام کا گفٹ اپنے آپ کو دیجئے کہ جو اسی سال رمضان کے بعد سبیل الجنہ شروع ہوا اس کا حصہ بنے. آج ان کی سورہ بقرہ پوری ہوئی ہے، سورۃ بقرہ پوری ہو گئی، انشاءاللہ ایک دن سورۃ ناس بھی پوری ہو جائے گی. کیا وقت نہیں ملتا؟ یاد کرو اس وقت کو، فلولا اذا بلغت الحلقوم. کب تک؟ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. ابھی لاسٹ ویک میں نے سنا آپ کی 30 سال کی کزن کی ڈیتھ ہوئی. 30 سال کی. ادھر ہی نماز پڑھتے ہیں اور واپس پھر بیٹھ جائیں گے. قامت الصلاة قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ادھر ہے قبلہ.
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब सिस्टर से रिक्वेस्ट है जैसे पहले बैठी हुई ऐसी बैठ जाए इंशाल्लाह। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से सवाल ने काम किया था। एक दफ़ा शौर के साथ सूरत फातिहा की तिलावत करते हैं मिलके हम लोग मेरे साथ इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो हम बात कर रहे थे कि ज़िंदगी का नहीं पता, बहुत सारे लोग चले गए। एक पिक्चर इन्होंने शेयर की थी कि 30 साल की इनकी कज़न थी और 3 बच्चे, शायद 6, 7 और 5, 6, 7 का, और माँ की कब्र पे बैठे हैं। छोटे को तो पता भी नहीं क्या है, वो खेल रहा है मट्टी से। तो अगर मुझे आपको अगर इस ज़िंदगी में मौका ना मिला तो कब मिलेगा? थोड़ा सा बच्चों को बाहर ले जाएं और अगर नीचे से वो थोड़ा उनका बटन बंद करवा सके तो करा दीजिए कह के। तो इसी ज़िंदगी में इस कुरान को सीखना है। ये नेमत तो जन्नत में भी जाकर नहीं मिलेगी, क्योंकि इसी की इंतहा का नाम तो जन्नत है। दुनिया में कुरान के साथ ताल्लुक़ के साथ ज़िंदगी जन्नत बन जाती है, तो जन्नत में जाकर तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सूरत वाक़या की आयात आपको मुझे झंझोड़ती हैं कि हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकाल लें। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सब की तारीफ़ें करते हैं, रब की कम करते हैं। लोगों का जिक्र करते रहते हैं, रब का जिक्र करो। और फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम से मुराद, कई लोग कहते हैं सीने हैं, दिल। अंबिया कराम के सीनों पे कुरान नाजिल हुआ। आज अगर आपको मुझे इस किताब को अपने दिल में रखने का मौका मिल गया, इससे खूबसूरत बर्तन और कोई नहीं है। वइन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम। अंदाज देखिए, अल्लाह यकीन दिला रहे हैं, मान जाओ कि ये बहुत बड़ी कसम है, ये कुछ छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इन्नहु लक़ुरानुन करीम, ये कुरान करीम है। ये तो हमने कुरान करीम की तारीफ़ सुनी अल्लाह ताला के तरफ से। और अब चंद बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कुरान पाक की अज़मत, यानी कुरान मजीद की अज़मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से। और ये अज़मत आपको मुझे एक रिवायत में मिलती है जिसके अंदर यानी 2-4 चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं। आज मैंने आपको सिर्फ कह लीजिए कि खुलासा देना है, लेकिन कभी फिर भी होगा। और इस रिवायत के अंदर बाज़ तरफ से इसकी जो सनद है वो मजहूल भी कही जाती है, लेकिन इतनी मारूफ रिवायत है, मैं इसको आज एक बस गोल्डन सेइंग के तौर पे आपसे शेयर करूंगी। हदीस अगर आप देखना चाहें तो ये तिरमिज़ी में मौजूद है, 2906 नंबर की हदीस है। हारिस और एक सहाबी हैं, उनका नाम है, कहते हैं कि मैं मस्जिद में गया तो क्या देखता हूँ कि लोग गपशप और किस्सा कहानियों में मशगूल है। आप इसको बिल्कुल एक स्टोरी समझ के सुने, इस एंगल से सुनिए कि जैसे हम भी तो मस्जिद में आते हैं या अगर कहीं भी होते हैं तो खूब बातचीत कर रहे होते हैं ना, कोई ऐसा ही वक्त होगा। मैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचा। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या आप नहीं देख रहे कि लोग ला यानी बातों में पड़े हुए हैं? जरा आप इसको अपने ऊपर लें, यानी लोग क्या बातें कर रहे हैं। अब इस बात को सुनने के दौरान वो शादी के गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस, राउंड टेबल सेटअप और दावतों में, पार्टियों में सिर्फ कीलो कालो हो रहा होता है।
اور گھنٹوں ہمارا ادھر دل لگتا ہے. اور اگر کہیں اللہ کی کو بات ہو رہی ہو تو ہم ہو سکتا ہے گھڑی دیکھ رہے ہوں. ہاں تو کہنے لگے یہ دیکھیے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا واقعی وہ ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. مطلب ان کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا. اچھا ایسا کر رہے ہیں؟ ہاں. انہوں نے کہا مگر میں نے تو رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان قریب کوئی فتنہ برپا ہوگا. میں نے کہا اس فتنے سے بچنے کی صورت کیا ہوگی، ریمیڈی، سلیوشن؟ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلے کے لوگوں اور قوموں کی خبریں ہیں اور بعد کے لوگوں کی بھی خبریں ہیں، پہلی چیز. دوسری تمہارے درمیان کے امور اور معاملات کا حکم اور فیصلہ بھی اسی میں موجود ہے، دوسری چیز. اور تیسری بات وہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے. وما ہوا بالہزل، سورۃ طارق میں آتا ہے نا وما ہوا بالہزل. قرآن کوئی مذاق تھوڑی ہے. آج کئی لوگوں نے قرآن کو کھیل بنا دیا، غیر سنجیدہ قرآن. کہا یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں. جس نے اسے سرکشی سے چھوڑ دیا اللہ اسے توڑ دے گا. سرکشوں کا انجام اینڈ پہ یہی ہوتا ہے. اور جو اسے چھوڑ کر کہیں اور ہدایت تلاش کرے گا تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا. افسوس کی بات ہے کہ اس قرآن کو آج پکڑ کے بھی چھوڑا ہوا ہے. حاذ القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری وہ قوم ہے اتخذوا حاذ القرآن مہجورا. پکڑتے بھی ہیں چھوڑا بھی. پکڑتے کب ہے؟ جب کوئی مرتا ہے. اصالِ ثواب، حصول ثواب، برکت کی دعا. لیکن عملی طور پہ بالکل چھوڑا. وہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے. یہ وہ حکمت سے بھرا ذکر ہے. وہ سیدھا راستہ ہے. وہ جس کی وجہ سے خواہشیں ادھر ادھر نہیں بھٹک پاتی، جس کی وجہ سے زبانیں نہیں لڑکھڑاتی، اور علماء خواہ اس کو کتنا ہی پڑھیں ان کا دل نہیں بھرتا، آسودگی نہیں ہوتی. اس کے بار بار پڑھنے اور تکرار سے بھی وہ پرانا اور بے مزہ نہیں ہوتا. آج تک ہوا آپ کے لیے بے مزہ؟ کتنی دفعہ پڑھ چکے، کتنے دورہ قرآن کر لیے؟ ہاں الحمدللہ. اور اس کی انوکھی اور قیمتی باتیں ختم نہیں ہوتی. اور وہ قرآن وہ ہے جسے سن کر جن خاموش نہ رہ سکے بلکہ پکار اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم نے ایک انوکھا قرآن سنا ہے، یہدی الی رشدی. یہ قرآن آپ کو ہدایت کی طرف، رشد کی طرف بلاتا ہے. فآمنا بھی، جن ایک دفعہ سن کر ایمان لے آئے ہمیں اللہ بار بار موقع دیتا ہے. ہاں فرمایا جس کے مطابق بولے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، اسے اجر و ثواب دیا جائے گا. اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس کی طرف بلایا اس نے سیدھے راستے کی ہدایت دی. اور ان اچھی باتوں کا خیال رکھو. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت سی نصیحت تھی. اگر آپ دیکھیں تو اس میں 4 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. پہلی بات آپ نے فرمایا کہ من قال بہ صدقہ. آج اپنے ساتھ 4 چیزیں لے کر اٹھیے گا. پہلی چیز، جس نے قرآن کی بنیاد پر بات کہی وہ سچ کہی. دنیا کے اندر لوگوں کی باتوں کے جھرمٹ میں قرآن کی بات کرنا سیکھے. اور قرآن کی بات کے ساتھ ہی نبی کی بات بھی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس قرآن کو ہم لیں گے حدیث کو نہیں لیں گے. قرآن اور حدیث ملتا ہے تبھی بات پوری ہوتی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام الہی ہے. اس کے اندر جتنی باتیں وہ سچ ہیں. سورۃ فاتحہ سے ناس تک ایک ایک لفظ سچا ہے. اور اس کی ترغیبات منوان پیش کر دیجئے. آپ اکثر بہت لمبے لمبے واعظ اور درس اور خطبے سنتے ہوں گے نا. آپ حرم میں جائیے صرف 15 منٹ کا خطبہ، عرب مسجدوں میں جائیے 15-20 منٹ کا خطبہ، اور 80 to 90% اس میں قرآن اور باقی حدیثیں ہوتی ہیں. اپنے لفظ بہت کم ہوتے ہیں. اس کی عادت ڈالی. آج ہمارا ٹیسٹ ہو گیا، ہم چاولوں میں بھی کچھ نمک مرچ ڈالتے ہیں، فروٹ کے اوپر بھی چاٹ مسالہ ڈال کے کھاتے ہیں. لچھے دار باتیں. آپ کو میری باتوں سے کیا ملے گا؟ اس کی باتیں، اس کے افکار، وہ بڑا میٹھا بولتے، وہ بڑا لہک کے بولتے، وہ بڑا کڑوا بولتے. لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ قرآن کی بات. اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، نصیحت کریں قرآن سے کیجیے.
شوہر سے کوئی بات کرنی ہے قرآن سے، پر وہ کب ہوگا؟ جب ہمارا قرآن سے خود تعلق جڑا ہوگا۔ پھر پرانی قوموں کا انجام برحق ہے جس میں دیا گیا، جو قصے بتائے گئے حضرت یوسف کے قصے سے لے کے ہر قصہ ہر کمی اور زیادتی سے پاک ہے، اور اس کے اندر جو ترغیبات دی گئی ہیں وہ بالکل پوری ہوں گی۔ آج ہماری تنزلی یعنی آج امت مسلمہ کا جو ڈکلائن اینڈ ڈاؤن فال ہے نا، ڈاؤن فال جو دکھ رہا ہے، اس کی پیشن گوئی بھی قرآن میں آ چکی، اور آج بالکل ہم ویسے کے ویسے بن گئے۔ تو پہلی بات آج اپنے اٹھنے سے پہلے جو یاد رکھنی ہے کہ جس نے قرآن کی بات کی صدقہ، سب باتیں پیچھے۔ دوسری چیز پہ چلتے ہیں، ومن عمل بہ اجیرا، جس نے اس کے مطابق عمل کیا اس کو اجر دیا گیا۔ پورا یقین رکھا کریں، آپ جب قرآن کے کسی حکم پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، اب چاہے خاندان، برادری، رشتہ دار، دوست، احباب، کوئی بھی آپ سے ناراض ہوتا ہے، ڈونٹ وری، اللہ سے آپ اجر پاتے ہیں۔ کیا ملتا ہے اس قرآن کو پڑھنے سے؟ کیا ملتا ہے؟ نمبر 1، قرآن پڑھنے والا مطمئن اور خوش باش ہوگا۔ آپ گرمی میں اس کو دیکھیں، سردی میں دیکھیں، آندھی میں دیکھیں، طوفان میں دیکھیں، دکھ میں دیکھیں، سکھ میں دیکھیں، آپ کو اس کے چہرے پہ ایک اطمینان دکھے گا۔ کلام الہی کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے ایسا بندہ۔ پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اجر ملے گا۔ آپ دیکھیں، اس کو پڑھنے پہ اجر، اس کو پڑھانے پہ اجر، اس پہ عمل کرنے پہ اجر، آپ کی دنیا کی بھی زندگی مطمئن، قبر بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ what else do we need؟ اور کیا چاہیے آپ کو دنیا میں سے؟ صبح اٹھ کے مرد نکلتے ہیں گھر سے کمانے کے لیے، بعض پورا پورا ہفتہ گھر نہیں آتے، مہینوں گھر نہیں آتے، سالوں نہیں آتے، کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی چیزیں۔ تو سکون اور خوشی ہے؟ وہ ایک کسی کا میں نے بہت ہی اچھی سی بات سن رہی تھی، بڑا صابر شاکر بندہ تھا، کسی نے اس سے کہا کہ دیکھو نا کچھ کرو، پیسے کرو کماؤ۔ کیا اس نے شروع کی ایک بات کہ مرغیاں لے لو، پھر کیا ہوگا؟ کہنے کا مرغی وہ کیا کہتے ہیں، پولٹری فارم بن جائے گا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پولٹری فارم، پھر تم اس سے جب تمہاری اتنی مرغیاں آ جائیں گی تو مچھلیاں خرید لینا۔ اس نے کہا پھر تم فش فارم بنا لینا۔ کہا اچھا فش فارم بنا لوں گا، پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا پھر اس میں سے جو پیسے بچیں گے تو تم اس سے بکریاں خرید لینا، تو گوٹ فارم خرید لینا۔ کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا پھر گوٹ فارم جب تمہارا بہت ہوگا تو اس سے 4 بھینسیں خرید لینا۔ اس نے کہا اس کے بعد ہوگا کیا؟ کہنے لگا پھر تم بہت خوش ہو جاؤ گے۔ تو کہا خوش تو میں آج بھی بڑا ہوں، ہے جس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو اور وہ خوش ہو، اور اس کو مستقبل کا کوئی اندیشہ نہ آئے، اور اس کو کوئی فکر نہ آئے، اس سے بھی بڑا کوئی خوش قسمت ہوگا۔ اس پر عمل کرنے والا قناعت پسند ہو جاتا ہے، اور جس دن آپ قناعت پسند ہوئے، 1 روپیہ بھی اپنی ذات پہ لگانے کے لیے آپ کنجوس، مکھی چوس، قناعت پسند، چھوڑ دو، ضرورت نہیں ہوں گے، اس دن کے بعد آپ سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا۔ ٹرکوں کے ٹرک اللہ آپ کے باہر رکھ لے گا کہ تم تو لو پہلے، اس دنیا سے دور بھاگے، یہ دنیا آپ کی گود میں گرے گی۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ ہمارے اسلاف دنیا کو کہا کرتے تھے دنیا جا میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، تجھے 3 طلاقیں دے دی، میری جان چھوڑ دے، اتنی زیادہ آتی تھی۔ تو آپ اور میں جاب کر لیں، کیوں قرآن نہیں پڑھ پاتے؟ ہم جابز ہو رہی ہیں، ہم کیوں نہیں قرآن پڑھ سکتے؟ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیریئر بلڈنگ، کیریئر بھی اس لیے بنا رہے ہیں کہ کل زندگی میں کوئی دکھ سکھ آ گیا نا تو پھر ہم جاب تو کریں گے، پہلے ہی سوچ رہے ہیں کہ میاں کو خدا نہ خاصا کچھ ہونا ہی ہے، یا پھر طلاق تو ہونی ہی ہے، فلاں کو نہیں ہوئی تھی، فلاں کا دکھ، پھر دیکھو اگر وہ پڑھی لکھی نہ ہوتی تو جاب کیسے کرتی؟ تو جب آپ اتنے منتظر ہیں ان چیزوں کے تو پھر اللہ نہ کرے اللہ ایسا کر دے تو ہر حال میں خوش راضی برضائے الہی رہنا صرف اس کتاب سے تعلق کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اب دیکھیے حسد سے پاک، حوث سے پاک، لالچ سے آزاد ہو جاتے ہیں آپ۔ اگر آپ کو میں جن کا NN پورا ہوا ہے، جن کی SJ 21 جو تھا اس کی کہہ لیجئے کہ 10 پارے پورے ہوئے ہیں، اور جن کے SJ 22 والوں کے پارے ہوئے ہیں سورۃ بقرہ، میں اب سب کو کہوں گی یہ میرا ایک جملہ اپنے لیے کرائیٹیرین بنا لے۔ دل کی یہ کیفیت ہے، قناعت آ رہی ہے، مل گیا تو شکر،
نہ ملا تو صبر ہے. یہ تو ہم کہیں گے امی بڑوں کو بھی نہیں آیا ابھی. یہ تو ماں باپ کو نہیں آیا، بچوں کو کہاں سے آ جائے. یعنی میں چند سوال آپ کے ساتھ اب کرتی ہوں. الحمدللہ ہر نماز کے بعد ایک چھوٹا سا سیشن ہوتا ہے، لیکن میں آپ کے لیے صرف اس کو ایک چیک لسٹ کے طور پہ بولتی ہوں. آپ سب اپنے اپنے کورس کے ناطے، اور جو ساتھی ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی اپنے سے پوچھئے کیا میں قناعت پسند ہوں؟ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہ صحیح. پھر کیا ہوگا؟ کر بھی لیا تو کیا ہو جانا ہے؟ کبھی آپ لوگوں کو ہولتے دیکھا کریں، ہولے کھول رہے ہوتے ہیں. کیا میں ہر حال میں خوش ہوں؟ اگلا سوال. کیا میں راضی برضائے الہی ہوں؟ دیکھیے جس کو دکھ بھی نہ دکھی کریں پھر اس کے بعد کیا رہ گیا. چلیے نیکسٹ. کیا حسد، ہوس، لالچ سے آزاد ہے میرا دل؟ کسی سے حسد تو نہیں ہوتا، ہوس تو نہیں ہے، لالچ تو نہیں ہے. اگلا سوال خود سے پوچھئے، مل گیا تو شکر، نہ ملا تو صبر، کیا یہ میری کیفیت ہو گئی؟ تو پھر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کی طرف قدم بڑھ گیا ماشاءاللہ. دوسروں کو دے کر زیادہ خوش ہوتی ہوں. نیکسٹ پوائنٹ. اور ان سارے کاموں پر نیکی کے اجر کی امید ہوتی ہے مجھے. تو پھر دوسرا نقطہ اس پہ پورا کریں گی کہ جو اس پہ عمل کرے گا اجیرا، پورا یقین رکھیں. کبھی اللہ کے ساتھ یہ نہ کہا کریں پتہ نہیں اللہ نے کچھ دینا ہے کہ نہیں دینا، کوئی نہیں دینا، کچھ بھی نہیں ہونا، سب کچھ ملنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ انت الحق و وعدک الحق و قولک الحق و جنتک حق و نارک حق. اللہ تیرا سارا معاملہ حق ہے. مجھے تو یقین ہے جنت ملنی ہے. مجھے تو پتہ ہے اللہ نے حوض کوثر رکھی ہوئی ہے ادھر. مجھے تو پتہ ہے وہاں سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں، کیونکہ دنیا میں جو اس کے وعدے سچے. دیکھیں اب دنیا میں کسی کو ایک بار آزما لے، وہ پورا اترے تو ٹرسٹ بن جاتا ہے نا. اب کیوں کہتے ہیں ٹرسٹ بناؤ؟ شادی کے فوراً بعد کہتے ہیں لڑکی ایک دفعہ اپنے پاؤں جما لو. تو کیا اللہ کے راستے میں نہیں ہے؟ اب تیسرے پوائنٹ پہ چلیں گے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ. اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، سوچئے، اس نے عدل کیا. آپ کی میری زندگی میں بیلنس آ ہی نہیں سکتا. ہم اپنے شوہروں کے حق، اپنی ساسوں کے حق، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے حق دے ہی نہیں سکتے جتنے ان کے بنتے ہیں جب تک ہم قرآن نہ پڑھیں. یا تو ایکسٹرا پکڑا ہوتا ہے، یعنی وہ 30 کہہ لیجئے کہ 30 چھٹان کا، یا وہ کہہ لیجئے کہ ایک پاؤ وزن کی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو 5 کلو کے اوپر تول رہے ہوتے ہیں. یا پھر اپنے باٹ ہم نے جن کے حق دینے ان کے حق بھی نہیں دے رہے ہوتے. ٹھیک ہے. تو قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کا کلام ہے. اس کا ہر فیصلہ عدل ہے، اس کی ہر بات عدل کی کسوٹی ہے، ایک فرقان ہے. ہر چیز عدل کے مطابق ہے، ہر سزا عدل کے مطابق ہے. اس کے مطابق ہی دنیا کے فیصلے بھی ہیں آخرت کے. یعنی آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد اب اپنی زندگی میں بیلنس رکھنا ہے. میں کبھی مان نہیں سکتی یہ بات کہہ کر کہ کوئی قرآن پڑھا ہوا ہے اور اس کے گھر کے معاملات میں، اس کی ذاتی زندگی اور اس کی دینی زندگی میں بیلنس نہیں ہے. وہ بیکار ہے. پھر بہت گرمی میں بھی آپ نہیں رہ سکتے، بہت سردی میں نہیں، روم ٹیمپریچر پہ بندہ رہتا ہے. کیوں اتنے چڑھ چڑھ کر آگے بڑھ بڑھ کر آپ کاموں کو لیتے ہیں اس طریقے کا جو آپ کا بیلنس خراب کر دیتے ہیں. اور جو جتنا کرنا چاہتا ہے اللہ اسے کرا لیتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے. ہم کبھی کبھی اپنے پھوہڑ پنے اور اپنی سستیوں اور اپنی کوتاہیوں کو بھی اللہ کے دین کے کھاتے میں ڈالنے لگتے ہیں. تو ترقی کیا ہے؟ سبب کیا ہے ترقی کرنے کا؟ اس کتاب کے مطابق فیصلے کریں. گھر کے، کاروبار کے، حکومت کے، عدالت کے، بچوں کے رشتوں کے، کیا لینا کیا نہیں دینا، کدھر جانا کہاں رہنا، اس کا فیصلہ اس کتاب کے ساتھ ہوگا. اور فساد کیا؟ کتاب الہی کو چھوڑ دینا. آج ظاہر الفساد کی کیفیت دکھتی ہے. جب قرآن کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے تو گھریلو سطح پہ بھی ظلم ہوتا ہے، ناانصافی بھی ہوتی ہے، بے راہ روی بھی ہوتی ہے، فحاشی ہے، کبائر عام ہو جاتے ہیں، معاشرے بہت حال ہے، معیشتیں تباہ ہوتی ہیں. آج پوری دنیا میں فساد ہے. لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں مہنگائی ہو گئی، یہاں نہیں روتے لوگ، ناروے والے نہیں رو رہے، ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ بیلنس اپنا خراب کرتے ہیں نا پھر اس کے ساتھ یہ خرابی آتی ہے، ادروائز نہیں. آخری پوائنٹ ہے ہمارا، چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
اس کتاب کی طرف بلانے والے کو سیدھے راستے کی رہنمائی مل جاتی ہے. دعا کریں اللہ مجھے آپ کو دائی بنا دے، دائی ہی رکھے، دائی یا رکھے. آپ دیکھیے کہ سب سے خوبصورت حصہ یہ اس کتاب کی طرف رہنمائی کرنے والے کا اجر کہ جو آپ کے کہنے سے اس چیز پہ آ گیا، اس کی بھی نیکیاں آپ کے پلڑے میں آ گئی. دنیا میں کوئی اپنا اکاؤنٹ کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے؟ کوئی کہتا ہے اچھا جی آپ ذرا اپنا اکاؤنٹ جو ہے نا اس میں میرا بھی نام ڈال دیں، میں صرف دیکھ لوں گی آپ کے پاس کیا آتا ہے. برداشت کرتا ہے کوئی؟ اچھا چلو اس سے بھی بڑھ کے بس میں اس میں سے کارڈ میں میرا بھی نام ڈال دیں. چلے آپ اپنے میاں صاحب سے ہی پوچھ لیں جو ان کا اصل اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کا نام ڈالتے ہیں، جو انہوں نے آپ کو تو ایک کسی میں ڈال دیا ہوگا لیکن جس میں ان کی ساری سیونگز ہوتی ہیں اس میں ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے، کیونکہ اس کا تو فضول خرچ ہے. اگر آپ نہ ہوتی تو ڈال چکے ہوتے ہیں. آپ کا شیئر ہولڈر ہو جاتے ہیں آپ لوگ، سیم اکاؤنٹ بنتا ہے اللہ کے ساتھ. اکثر یہ جملہ میں بولتی ہوں اور میں یہ کانسیپٹ بڑا نیا ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا نا. میں کہتی ہوں آپ کا اور اللہ کا سیم کھاتا اکاؤنٹ، آپ کا اور اللہ کا ایک ہی اکاؤنٹ ہو. وہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے جس کو ضرورت پڑ گئی اس کے نام، سارا ہی اس کا ہے. مجھے ضرورت پڑی تو میرا بھی کچھ میں بھی لے لوں گی اپنے لیے. حوصلہ ہی نہیں پڑتا. حوصلہ چوروں کو ہم دے دیتے ہیں، اللہ کو نہیں دیتے. اس کو تو ایک ایک چوڑی اتار کے دیں گے، جان چھوڑ جاؤ چوڑیاں لے لو. لیکن اللہ کے راستے میں اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنی چیزیں ان کو ڈالنا، یہ ہے وہ چیز جو امت مسلمہ سے اس وقت دور ہے. اسی لیے آج دنیا میں گندگی ہے، بےہودگی ہے کہ آج ہم دائی نہیں رہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس نہیں ہوئے. ہمیں درد نہیں رہا. میں سچ کہتی ہوں ہمیں درد نہیں ہے لوگوں کے جہنم میں جانے کا. اسی لیے پھر ہمیں سزا ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو کربلاہٹ ہے نا، جو بے چینیاں ہیں، اس کی وجہ یہ کہ امت دعوت چھوڑ گئی. ہم امت دعوت تھے، ہمیں دعوت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم نے دعوت دوسروں کو دینی تھی، قیامت تک کو آنے والوں کو. خود لی نا، قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دی. جب نبی آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ لے نہیں رہے، ان کی حدیث آپ پڑھ نہیں رہے. کتنوں کو کتنی حدیثیں آتی ہیں آج، ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں. تو ہدایت پہ رہنے کا آسان ترین راستہ دوسروں کو دعوت اللہ دیجیے. غالباً ایک اسکالر ہیں تو وہ مجھے نام ان کا ذہن میں ابھی آ رہا ہے، وہ کہتے تھے میں اپنا عمل کسی چیز میں کمزور پاتا ہوں نا تو میں دوسروں کو اس کی دعوت دینا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ دوسروں کو کہنے سے پھر میرا بھی عمل ہوگا. اور جب دین پر چلنا مشکل لگے تو دوسروں کو اس راستے پہ بلانا شروع کر دیں. آپ دیکھیے گا آپ گرنے لگتے ہیں نا تو دوسرے کا تھام لے تو وہ آپ کو پکڑ لیتا ہے. کبھی بچہ گرنے لگتا ہے تو ماں اس کو پکڑ لیتی ہے، کوئی ایک گرے تو دوسرے کا. آپ دیکھیں گے کہ اکیلے جنت میں نہیں جانا. یہ بخل ہے، اپنی نیکیاں سمیٹ سمیٹ کے رکھنا. دوسروں سے شیئر کیجیے. شیئرنگ از کیئرنگ. کھلے دل کا ثبوت دینا ہے اور پیاروں کو ساتھ لے کر جنت میں جانا ہے. بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے استقامت کی، اور انشاءاللہ نور اللہ نور کے لیے تو اب آگے بہترین پیکج ریڈی ہے. اس کے اندر کسی کورس میں، یعنی میں آپ سب کو اب بس 2-3 جملوں میں یہ بات کہہ دوں کہ اس سفر کی کبھی انتہا نہیں ہوئی. ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ہی تو مزہ آتا ہے. آپ میں سے جو بھی سویل الجنہ 22 والے میں ہے اس وقت، میں آپ سب کو دعوت دوں گی. دوبارہ اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ کیا میں نے سورۃ بقرہ کا حق ادا کیا. مجھے یقین ہے آپ میں سے آدھے کیا زیادہ ہی لوگ کہیں گے نہیں، کوئی بات نہیں. کوئی آج آپ میں سے ایسا ہے کہ جنہوں نے کورس جوائن کیا تھا لیکن کسی وجہ سے کنٹینیو نہیں کر سکی لیکن آج آئی ہیں، وہ ہینڈ ریز کریں. آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ ہیں. تو یہ آج کا پروگرام آپ کے لیے تھا. پھر کیا ہوا؟ جہاں سے کنیکشن ٹوٹا اگلا جوڑ لیجیے. بسم اللہ کریے. سورۃ آل عمران اب شروع ہوگی نا، آپ سورۃ آل عمران سے شروع کیجیے. بیچ کے جو لیسن آپ کے مس ہو گئے ہیں آپ دیکھیے گا کہ وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے پورے ہو جائیں گے. اس سال اگلے سال پھر شروع ہوگا اگلا کورس، آپ اس میں آ جائیے گا، اس میں پچھلا نہ چھوڑیں. اور جو لوگ ابھی کر رہے ہیں تھوڑے ڈھیلے، تھوڑے ریلیکسڈ، کبھی گھر میں کبھی باہر، آج کوئی ایک ایسی نیت کیجیے کہ ہم آئیں گے. آپ کو پتہ نا کہ آپ کی کلاسز اب ادھر ہو رہی، سب کو پتہ. آپ کی جو ریگولر اب کلاسز ہے وہ آن سائٹ ہو رہی ہیں نا، یہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ پھر آنا ہے نا.
مشکل تو نہیں؟ وعدہ کرتے ہیں، خود سے وعدہ کریں. دوسرے جو جن کے 10 پارے پورے میں، ان کو تو اس سے بھی بڑی کوئی نیت کرنی چاہیے. وہ کیا نیت کریں گے؟ ہاں، کچھ مشکل لیجیے اپنے اوپر، تھوڑا سا آگے بڑھیے نا. آپ دیکھیے اس روم میں اور بھی لوگ آئیں گے نا، تو جو پچھلے لوگ ہیں ان کو کہا جائے گا ذرا آگے ہو جائیں. جب ہم آگے ہوں گے نا تو باہر سے آنے والوں کو رستے ملیں گے. بالکل اسی طرح سے ہم نیکیوں میں اور عمل میں تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے جائیں گے نا، تو ہمارے گھر والے، ہماری دوستیں، ہماری سہیلیاں، ان کو بھی موقع ملے گا. تو نور اللہ نور تو فارغ ہو گئی نا اب. جی نور اللہ نور والے ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ، بلکہ خود ہی کھڑے ہو جائیں. آپ تو فارغ ہے نا، اب اس کے بعد تو دنیا کی کوئی ڈگری نہیں ہے نا، ہے نا؟ ابھی تو شروع ہوا، ابھی تو کام کے بنے ہیں. یہ ایسے جیسے میڈیکل کے آخری سال میں آ کر کوئی کہتا ہے بس اب تو نہیں نا میں نے کچھ کرنا. اب آپ نے کام کرنا ہے. آپ کے لیے بہت کچھ ہے. کچھ گفٹس ہیں، ان کو ذرا سا آپ گائیڈ دے دیجئے، بتائیے، بلائیے. اس کی پکچرز بھی دکھا دیں ان کو. اور انشاءاللہ اس کے بعد اب بس ہمارا جو بھی حصہ ہے اس میں آپ لوگ ساتھ رہیے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہماری دعائیں ایک دوسرے کی لگا دیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا حاصل جزا سایہ جی، بہت ہی خوب اور بہت ہی زبردست دل میں اترنے والی باتیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حامل القرآن پلس عامل القرآن بنا دے. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ اب یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ گفٹ کچھ پڑے ہیں، یہ ہمارے ان اسٹوڈنٹس کے ہیں جن کی تکمیل ہوئی ہے الحمدللہ. ہم سب سے پہلے اپنی جو سب سے چھوٹی کلاس ہے، بے شک عمر میں بڑے ہوں لیکن ہمارے لیے بھی چھوٹی سی کلاس ہے، تو ایس اے 2022 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ کنٹی خاموشی سے ادھر آ جائیں. آپ لوگ اپنے گفٹ لیں استاد جی کے ہاتھ سے انشاءاللہ. سب ایک ادھر آ جائیں، خود ہی آ جائیں. آپ ان کا رستہ چھوڑ دیں کنٹی سسٹر، ان کو رستہ دے دیں. یعنی جن کی سورہ بقرہ پوری ہوئی، جن کی البقرہ کمپلیٹ ہوئی ہے نا، وہ لوگ آ جائیں کنٹی. ساتھ اللہ اکبر کریں تاکہ تکبیر. تکبیر کی ذرا ایک دفعہ. اسٹاپ کر دیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اللہ اکبر کہنا ہے. یہ ذرا شور نہیں کرنا. آپ باقی آپ لوگ آ جائیں، اس کے باقی لوگ ریلیکس ہیں، خاموشی سے دیکھیں یہ لوگ کیا. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن.